نشانی ہے جو آج کل ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علم اٹھ جائے گا، جاہلیت نمایاں ہو جائے گی۔ علم، دین کا علم کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، دین کا علم ہی لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علم اٹھ جائے گا، زنا پھیل جائے گا، جگہ جگہ زنا ہوتا ہے۔ اللہ معافی کرے، زنا اتنا ہونے لگ گیا، پھیل چکا ہے، شراب پینے لگ جائیں گے لوگ۔ اب تو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں شراب پینے کی، لوگ شرابیوں کی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، شراب خانے بنے ہوئے ہیں، ایسے ایسے جگہ پر اڈے بن گئے ہیں جہاں پر لوگ جا کے شراب پیتے ہیں۔ فرمایا شراب عام ہو جائے گی، شراب پینے لگ جائیں گے، مرد جو ہے وہ رخصت ہونے لگ جائیں گے، مرد جو ہے وہ دنیا سے جلدی جانے لگ جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے، خواتین زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے معاملات کا نگران ایک رہ جائے گا کہ ایک مرد کے برابر 50 عورتیں ہوں گی، کہ اتنے مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، خواتین زیادہ۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ تو اس دور میں ہمیں بچنا چاہیے، ایسے دور میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بچا کر چلنا چاہیے۔ جھوٹ پھیل چکا ہے، برائی عام ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، شراب خانہ عام ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے سمجھ لیں ان پر بڑا رب کا فضل ہے جو لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ سمجھ لیں رب کا ان پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں میں پھیل چکے ہیں ان کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سیدھے رستے پر لے آئے۔ اگر وہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں تو اللہ کا یقین کریں یہ تو سکون پیدا ہو جائے۔ ہم اتنی گناہ سمجھ لیں یہاں پر برائیاں ہونے لگ گئی ہیں، اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، تو پھر وہ سمجھ لیں عذاب تو ہم پر آنا ہی آنا ہے نا، پھر ہمارے پریشانیاں بڑھنی ہیں، ہر طرح کی پریشانی میں ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی حکمرانوں کی وجہ سے یہ پریشانی آ گئی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، فلاں مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز یہ ہو گئی ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہو رہا۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم رب کے بارگاہ میں کتنا جھک رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہم رب کی اللہ کو کتنا یاد کریں، قرآن کتنی دیر کھول کے پڑھتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ یہ ہمیں روزانہ پتہ چل رہا ہے جی گھی مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیسوں کی برکت نہیں ہے، پیسے بعد میں آتے ہیں پہلے لگ جاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم قرآن کتنی دیر کھولتے ہیں، قرآن کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے؟ یار ویسے تو اگر گھر میں کسی کی پریشانی آ جائے نا، جو پریشانی حل نہ ہو رہی ہو، تو کیا کرتے ہیں ہم گھر میں بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھوا دیتے ہیں، سورۃ مزمل پڑھوا دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھا جائے گا تو ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے گی، ہماری گھر میں جو بے سکونی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہمیں پتہ ہے، ہم کرواتے ہیں ایسے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم روزانہ قرآن کتنی دیر کھول کے پڑھتے ہیں؟ اگر یہی ہم قرآن روزانہ کھول کے پڑھتے ہو نا کچھ وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ایسا ہو جائے گا کہ ہماری زندگی سکون ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، ہمارے کھانے میں برکت آ جائے گی، ہمارے پیسوں میں برکت آ جائے گی۔ لیکن ہم لوگ اس دین سے تو دور بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا اور سمجھ لو مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ چیز دیکھیں حضرات محترم کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہم رب کو یاد کتنا کرتے ہیں۔ یار روزانہ کچھ 1 گھنٹہ نکالو، کچھ وقت نکالو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ جو بندہ بھی ایسا کرے نا، جو بندہ بھی ایسا کرے گا، مجھے یقین ہے کہ قرآن پڑھے روزانہ کچھ وقت کے لیے، یا خدا کی تسبیح بیان کرے، پڑھے، تو اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی، اس کے پیسوں میں برکت آ جائے گی، اس کے کھانے میں برکت آ جائے گی، اس کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ تو حضرات محترم یہ ایسے عمل کریں